اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل البعض من كل منهما بدیہی والبعض الاخر نظری یحصل بالفکر۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماقبل میں آپ نے یہ بات جان لی کہ نہ تو تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور نہ ہی تمام تصورات و تصدیقات نظری ہیں۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ بلکہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض تصورات و تصدیقات نظری ہیں، اور جو نظری ہیں ان کو بطریق نظر و فکر بدیہی سے حاصل کیا جائے گا، ان کو بطریق نظر و فکر بدیہی سے حاصل کیا جائے گا۔ شارح اس عبارت کے پیش نظر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر تصورات و تصدیقات میں 3 احتمال نکل کر کے آئے۔ کتنے احتمال نکل کر کے آئے؟ پہلا احتمال یہ تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں۔ دوسرا احتمال تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں، یا اس کو یہ کہہ لیجئے کہ پہلا احتمال یہ تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں، اس کو بھی آپ نے باطل کر دیا۔ دوسرا احتمال یہ تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں، اس کو بھی آپ نے کیا کر دیا؟ باطل کر دیا۔ اب تیسرا احتمال یہ بچا کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں اور بعض تصورات و تصدیقات نظری ہوں، تو شارح فرماتے ہیں یہی احتمال کیا ہے؟ ثابت ہے، یہی احتمال ثابت ہے۔ اقول شارح کہتے ہیں میں کہتا ہوں لا یخلو خالی نہیں ہے اما ان یکون اس بات سے کہ یا تو تمام تصورات و تصدیقات بدیہین کیا ہوں؟ بدیہی ہوں، او یکون جمیع تصورات و تصدیقات نظریین، یا دوسرا احتمال یہ نکلے گا کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں، او یکون بعض تصورات و تصدیقات بدیہین والبعض الاخر منہما نظریین، یا تیسرا احتمال یہ نکلے گا کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں اور دوسرے بعض تصورات و تصدیقات کیا ہوں؟ نظری ہیں۔ فالاقسام منحصرۃ فیہا، تو اب جناب والا تصور و تصدیق میں بداہت و نظریت کے اعتبار سے جو اقسام ہو سکتے تھے وہ یہی 3 میں کیا ہو گئے؟ منحصر ہو گئے۔ فالاقسام منحصرۃ فیہا، تو اقسام اب انہی 3 احتمال میں منحصر ہو گئے۔ ولما بطل القسمان الاولان، جب آپ نے پہلی 2 قسموں کو باطل کر دیا، وہ پہلی 2 قسمیں کیا تھی؟ تمام تصورات و تصدیقات کا بدیہی ہونا اور تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا۔ تعین القسم الثالث، لہذا ایسی صورت میں تیسری والی قسم، تیسرا والا احتمال کہ بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں اور بعض کیا ہوں؟ نظری ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا۔ وہ تیسری قسم و تیسرا احتمال کیا ہے؟ وہ ان یکون البعض من كل منهما بدیہیا والبعض الاخر نظریا۔ وہ تیسرا احتمال یہ ہے کہ تصورات و تصدیقات میں سے بعض کیا ہوں؟ بدیہی ہوں اور دوسرے بعض کیا ہوں؟ نظری ہوں۔ والنظری يمكن تحصيله بطريق الفکر من البدیہی، اور جو نظری ہیں ان کو حاصل کرنا ممکن ہوگا بدیہی سے بطریق نظر و فکر۔ اب ہم نے یہ دعویٰ کیا جناب والا جو تصور اور تصدیق نظری ہیں ان کو کائے سے حاصل کیا جائے گا؟ بدیہی سے۔ کائے کے ذریعے؟ بطریق نظر و فکر۔ اس دعوے پر ہمیں اب دلیل بھی دینا چاہیے، تو شارح اسی دلیل کو بیان فرماتے ہیں۔ بطریق نظر و فکر شے نظری کو بدیہی سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ایک شے دوسرے شے کو کیا ہے؟ لازم ہے، اور وہیں پر اس چیز کا بھی علم ہو جائے کہ ملزوم کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی ملزوم کے وجود کا علم ہو جائے، اور لازم و ملزوم کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت کا علم ہو جائے، تو ان 2 علموں سے جناب والا تیسرا علم حاصل ہو جائے گا۔ وہ تیسرا علم کیا؟ لازم کے وجود کا علم۔ تو اب 2 چیزیں، یعنی کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے کیا؟ لازم ہے، ٹھیک؟ اب اس کے درمیان جو نسبت ہے، یعنی ایک کا دوسرے کو لازم ہونا، تو یہ درمیانی نسبت ہے۔
تو اس کا علم ہو جائے بس. ٹھیک. تو اب ایک جب دوسرے کو لازم ہے تو ایک بنے گا لازم، دوسرا بنے گا ملزوم. اب ان دونوں میں سے دونوں کا علم نہیں بلکہ ملزوم کے وجود کا علم ہو، بلکہ تو اب آپ کو دو علم ہی تو ہے صرف، ایک تو لازم و ملزوم کے درمیان کی نسبت کا علم ہے اور دوسرا جناب والا ملزوم کے وجود کا علم ہے. تو اب یہ دو علم آپ کو پہنچا دیں گے تیسرے علم یعنی کہ لازم کے وجود کے علم تک پہنچا دیں گے. تو یہ لازم کے وجود کے علم تک آپ جو پہنچ رہے ہیں یہ بطریق نظر و فکر پہنچ رہے ہیں. اس لیے یہاں پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ بطریق نظر و فکر شے نظری کو بدیہی سے حاصل کر لیا جائے. اگر ہم یہ نہ مانیں تو یہاں پر جو ہمیں لازم کے وجود کا علم ہو رہا ہے یہ نظر و فکر کے طریقے پر ہی ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ نظر و فکر کے ذریعے سے شے کیا ہوتی ہے حاصل ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لأن من علم لزوم امر آخر، اس لیے کہ وہ انسان جو جان لے ایک امر کے لزوم کو دوسرے کے لیے، ثم علم وجود الملزوم، پھر ملزوم کے وجود کو وہ جان لے، تو حصل له من العلمین السابقین، تو اب اس کو ان دو گزشتہ علموں کے ذریعے سے یعنی کہ درمیان کی نسبت کا علم جو اس کو ہو گیا اور ملزوم کے وجود کا جو اس کو علم ہو گیا، ان دونوں علموں سے وہم العلم بالملازمہ والعلم بوجود الملزوم. تو یہ تو گزشتہ علم کی تفسیر کر رہے ہیں. وہ گزشتہ علم کیا ہے؟ ملازمے کا علم ہے اور ملزوم کے وجود کا علم. تو اب یہ دونوں علم ہمیں کہاں تک پہنچا دیں گے؟ العلم بوجود اللازم بالضرورتی، یہ لازم کے وجود کے علم تک ہم کو پہنچا دیں گے ضروری طور پر. تو اب ہم جو لازم کے وجود کے علم تک پہنچے وہ کیسے پہنچے؟ بطریق نظر و فکر پہنچے. فرماتے ہیں فلولم یکن تحصیل النظری بطریق الفکر، تو اگر نظری کا حصول یہ نہیں ہوتا بطریق نظر و فکر تو لم یحصل العلم الثالث من العلمین السابقین، تو اب دو گزشتہ علموں سے تیسرا علم ہمیں حاصل نہیں ہوتا. لأنه يحصل بطریق الفکر، اس لیے کہ جو تیسرا علم حاصل ہوا ہے وہ نظر و فکر کے طریقے پر ہی حاصل ہوا ہے. اول فکر ہوا ترتیب امور معلومہ، یہاں سے نظر و فکر کی تعریف پیش کی جائے گی. پھر اس نظر و فکر کی تعریف میں جو قیودات ذکر کی گئی ہیں ان قیودات کو ذکر کیا جائے گا. والفکر ہوا ترتیب امور معلومۃ للتعدی المجہول، یہاں سے شارح علیہ الرحمٰن نظر و فکر کی تعریف پیش فرما رہے ہیں کہ نظر و فکر کس کو کہتے ہیں؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا. کس کو ترتیب دینا؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ یہ ترتیب کہاں تک پہنچا دے؟ امور مجہولہ تک پہنچا دے. یعنی کہ امور معلومہ کو ترتیب دی جاتی ہے مجہول کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ترتیب دینا امور معلومہ کو شے مجہول حاصل کرنے کے لیے، اسی ترتیب دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظر و فکر کہا جاتا ہے. اسی ترتیب دینے کو نظر و فکر کہا جاتا ہے. مثلا ہمیں انسان کی اگر معرفت حاصل کرنا ہے تو ہم پہلے کس چیز کو ترتیب دیں گے؟ جو ہمیں امور معلوم ہیں. وہ امور ہمیں کیا معلوم ہے؟ حیوان اور ناطق. تو آپ ترتیب کس طریقے پر دیں گے کہ حیوان کو جنس ہونے کی وجہ سے پہلے رکھیں گے اور ناطق کو فصل ہونے کی وجہ سے بعد میں رکھیں گے اور ہم کہیں گے حیوان ناطق. تو اب حیوان ناطق کے ذریعے سے ہمیں انسان کی معرفت حاصل، تو ہمیں کس چیز نے انسان کی معرفت تک پہنچایا؟ حیوان ناطق نے. اور یہ دونوں کے دونوں امر ہمیں کیا معلوم ہے؟ حیوان بھی معلوم ہے اور ناطق بھی کیا ہے؟ معلوم ہے. اسی طریقے سے جناب والا عالم کا حادث ہونا، اس کی اگر ہمیں معرفت حاصل کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ ہم امور معلومہ کو ترتیب دیں. وہ امور معلومہ کیا ہیں؟ وہ امور معلومہ ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث. تو اب یہ امور معلومہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں گے؟ عالم کے حادث ہونے تک پہنچا دیں گے. سمجھ گئے؟
کہتے ہیں والفکر ہوا ترتیب امور معلومات، فکر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا، للتعدی المجہول، جو ترتیب پہنچا دے مجہول تک، کما اذا حاولنا، جس طریقے سے ہم ارادہ کریں تحصیل معرفت الانسان، انسان کی معرفت کو حاصل کرنے کا، وقد عرفنا، اور ہم پہچان چکے ہیں حیوان کو بھی اور ناطق کو بھی، رتبناہما، ہم ان دونوں کو ترتیب دیں گے، یعنی حیوان اور ناطق کو بئی طور کے، قدمنا الحیوان واخرنا الناطقہ، کہ ہم حیوان کو جنس ہونے کی وجہ سے مقدم کر دیں گے اور ہم ناطق کو فصل ہونے کی وجہ سے مؤخر کر دیں گے، حتی یتعدى الذہن منہ الی تصور الانسان، یہاں تک کہ ذہن اس کے ذریعے سے انسان کے تصور تک پہنچ جائے گا، وَكَمَا إِذَا أَرَدْنَا تصدیق، اور جس طریقے سے جب ہم ارادہ کریں تصدیق کا، کس بات کی تصدیق کا، بِأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، اس بات کی تصدیق کا کہ عالم کیا ہے، حادث ہے، تو ہم کیا کریں، وَوَسَّطْنَا الْمُتَغَيِّرَ، تو ہم متغیر کو حد اوسط بنا دیں، جو درمیان میں لیا ہے، بین طرف المطلوب، مطلوب کے دونوں طرفوں کے درمیان، مطلوب کیا ہے، عالم حادث ہے، یہی تو مطلوب ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، متغیر کو مطلوب کے دونوں طرفوں کے بیچ میں لانا ہے، تو ہم کہیں گے العالم متغیر وکل متغیر حادث، دیکھو عالم کے بعد بھی متغیر آ گیا اور ادھر حادث سے پہلے بھی کیا آ گیا، متغیر آ گیا، وحکمنا، اور ہم حکم لگائیں گے بہی طور کے، بان العالم متغیر، بہی طور کے عالم کیا ہے، متغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر کیا ہے، حادث ہے، فحصل لنا تصدیق بحدوث العالم، تو اب ہم کو جناب والا اس ترتیب کے ذریعے سے عالم کے حادث ہونے کی تصدیق حاصل ہو جائے گی۔ والترتیب فی اللغت، آپ نے نظر و فکر کی تعریف کیسے کی، ترتیب سے، نظر و فکر کس کو کہتے ہیں، امور معلومہ کو ترتیب دینا ہے، تو امور سے مراد کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی اشارے ذکر فرمائیں گے، اور جناب والا ترتیب کے تعلق سے اولا گفتگو فرما رہے ہیں کہ ترتیب کس کو کہتے ہیں، تو ترتیب کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی لغوی اور دوسرا معنی اصطلاحی۔ معنی لغوی میں ترتیب کہا جاتا ہے ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا، ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے، ترتیب، یہ کس معنی کے اعتبار سے کہلاتا ہے، معنی لغوی کے اعتبار سے، تو ترتیب کا معنی لغوی کیا ہوا، ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا، اس کے مرتبے میں رکھنا۔ اصطلاح شرع میں ترتیب کہتے ہیں اشیاء متعددہ کو اس طریقے پر کر دینا کہ اس پر ایک نام بولا جائے، متعدد چیزیں ہیں، ان متعدد چیزوں کو ہم نے ایک کر دیا، اس طریقے پر ایک کر دیا کہ اب اس پر ایک نام بولا جا رہا ہے، جب متعدد چیزیں ہیں ان کو جب ایک کرو گے تو بعض کو تو مقدم کرو گے، بعض کو مؤخر کرو گے، تبھی تو آپ متعدد چیزوں کو ایک کر سکتے ہیں۔ تو اصطلاح شرع، اصطلاح میں ترتیب کس کو کہیں گے، اشیاء متعددہ کو اس طریقے پر ایک کر دینا، اشیاء متعددہ کو اس طریقے سے بنا دینا کہ اس پر ایک نام بولا جائے اور بعض کی نسبت دوسرے بعض کی طرف کیا ہو، تقدم و تاخر کے اعتبار سے، تقدم و تاخر کے اعتبار سے۔ والترتیب فی اللغت، ترتیب لغت میں کہتے ہیں جعل کل شیء فی مرتبتہ، ہر شے کو اس کے مرتبے میں رکھنا، وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں کہا جاتا ہے جعل الاشیاء المتعددہ، اشیاء متعددہ کو کرنا ہے، بحیث اس حیثیت سے یطلق علیہا اسم الواحد، کہ اس پر ایک نام بولا جائے، ویکون لبعضها نسبۃ الی البعض الاخر بالتقدم والتاخر، اور ان میں سے بعض کی نسبت دوسرے بعض کی جانب تقدم و تاخر کے اعتبار سے۔ اب ترتیب سے پہلے جو لفظ امور کو ذکر کیا گیا، اس لفظ امور سے مراد کیا ہے، وہ کیا ہے، صیغہ جمع ہے، تو صیغہ جمع کا مطلب یہ ہوا کہ جناب والا کسی بھی شے کو ترتیب دینے کے لیے کم سے کم 3 امر کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ ہم نے انسان کا تصور حاصل کیا تو 2 ہی امروں کو ترتیب دیا، پھر صیغہ امور یعنی لفظ امور کو ذکر کرنا، اب یہ کیسے درست ہوگا، تو اس کا جواب یہ عنایت فرما دیا کہ امور اگرچہ یہاں پر صیغہ جمع ہے، لیکن جمع سے مراد یہاں پر ما فوق الواحد ہے، کیا ہے، جو ایک سے زائد ہو، اب ایک سے زائد 2 ہو تب بھی جناب والا امور کا معنی درست ہو جائے گا، اور چاہے 3 ہو تب تو بدرجہ اولا درست ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں پر بھی اس فن میں
تعریف میں لفظ جمع کو ذکر کیا جائے گا، اس لفظ جمع سے مراد ما فوق الواحد ہی مراد ہوگا۔ والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد، مراد یہاں پر امور سے کیا ہے؟ ما فوق الامر الواحد ہے، یعنی کہ جو ایک سے زائد ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ جَمْعٍ، اسی طریقے سے ہر وہ جمع یستعمل فی التعریفات فی هذا الفن، جو استعمال کی جائے اس فن کی تعریفات میں، جو اس فن کی تعریفات میں جمع کی جائے۔ بس